بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ سر حسین علیہ السلام کہاں دفن ہے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ بحار الانوار میں پورا باب سر حسین کے عنوان پر ہے۔ 5 روایتیں لکھی ہیں۔ پہلی سر حسین دمشق میں ہے، دوسری قاہرہ میں اور تیسری جنت البقیع۔ چوتھی روایت میں کہ سر حسین کربلا میں دفن ہے، اور جبکہ حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ سر حسین نجف میں دفن ہے۔ زبیر بن یزید بن طلحہ راوی کہتا ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے غلام کو حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، اور امام اس مسئلہ سے باہر آئے اور دوسرا گھوڑا بھی تیار کیا۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل تشریف فرما ہوئے اور ایک گھوڑے پر میں بیٹھا، یعنی 3 گھوڑے ساتھ چلے۔ امام نے کہا کہ ہم نجف جا رہے ہیں۔ ہم نجف پہنچے، سوائے امام کے کسی کو معلوم نہ تھا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے 7 یوم تک ماتم کیا تھا شام میں، اور سب سے پہلے کہا کہ بیٹا سید سجاد، یزید ہمارے وارثوں کا سر دے دے، مجلسیں ہوں اگر نہ ہوئی جب تک قافلہ نہیں چلے گا۔ سر ملے، مجلسیں ہوئیں، لیکن جب قافلہ چلنے لگا تو یزید نے بلا کر کہا کہ عابد بیمار، ہم سارے سر واپس کرتے ہیں، لیکن سر حسین کے لیے بڑی محنت کی ہے، ہم نے جان کی بازی لگا کر پایا ہے، ہم اپنے خزانے سے اس سر کو جدا نہیں کر سکتے۔ عرصے تک یزید نے ایک صندوق پر سرخ محمل کا غلاف چڑھا کر رکھا۔ وہ سر محل کے تہ خانے میں رکھا تھا۔ اس تہ خانے میں سیڑھیاں تھی، وہاں وہ صندوق رکھا تھا۔ اس پر سخت پہرے تھے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ سلیم نامی ایک غلام اہل بیت نجف میں رہتا تھا۔ وہ مولا کی قبر پر پہنچا اور قسم کھائی کہ میں سر حسین لے کر ہی واپس آؤں گا۔ یزید کے دربار میں رسائی ہوئی، یزید کا ملازم ہوا، یزید اس کی خدمت سے خوش ہوا، اور جہاں سر حسین رکھا تھا وہاں اس کی ملازمت ہو گئی۔ وہاں پہرا دینے لگا۔ جب رات آتی خاموشی چھا جاتی۔ رات کے سناٹے میں تہ خانے میں اترتا، صندوق کھولتا، رومال کو کھولتا اور سر حسین کو گلاب سے تر و تازہ کرتا اور زانوں پر رکھتا، اور رو کر کہتا کہ وہ دن دور نہیں جب آپ کا سر بابا کو پہنچا دوں گا۔ ایک رات ایسی آئی کہ سپاہیوں سے بچ کر سر حسین لے کر بھاگ گیا۔ یزید کو اطلاع ملی، سپاہیوں کو بھیجا، تعاقب کیا، مگر یہ صحرا صحرا دوڑتا چلا گیا۔ لشکر یزید اسے نہ دیکھ سکا۔ فوجیں تھک ہار کر واپس آ گئی۔ یہ صحرا میں پھرتا رہا، کپڑے تار تار ہو گئے، پیروں میں کانٹے چبھ گئے۔ جب رات اندھیری آتی سارا راستہ بھٹک جاتا، مگر نہیں بھٹکا کیونکہ سر حسین سے روشنی پھوٹتی تھی۔ اس صحرا میں اسے ایک نصرانی عورت کہ جس کا نام خورشید بانو تھا، اپنی 40 کنیزوں کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ وہاں صحرا میں اس نے خیمے لگائے، آرام کرنے کی غرض سے خیمے میں لیٹ چکی۔ ایک کنیز جو در خیمہ پر کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک مسافر بھوکا پیاسا، مگر اس کے ہاتھ میں رومال ہے اور اس میں ایک ایسا موتی ہے جس سے شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ دوڑتی ہوئی اپنی مالکہ کے پاس گئی، کہا بی بی عجیب تماشا دیکھا، جنگل میں، اس اندھیرے جنگل میں کوئی مسافر جاتا ہے، خدا والا معلوم ہوتا ہے، اور مسافر کے ہاتھ میں ایک موتی ہے جس سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا موتی نہیں دیکھا۔ خورشید بانو نے کنیزوں کو ساتھ لیا اور در خیمہ پہ آئی۔ بے قرار ہو کر خورشید بانو نے آواز دی کہ اے پردیسی رک جا، ہماری بات سنتا جا۔ سلیم غلام رکا، کہا کیا بات ہے؟ کہا آج تک اتنا بڑا موتی نہیں دیکھا، اگر تم یہ موتی فروخت کرنا چاہو تو کر دو۔ ایک مرتبہ غلام نے حیرت سے دیکھا،
اور کہا کیسی باتیں کرتی ہے، اگر اس موتی کے بدلے زمین آسمان بھی دے دیے جائے تب بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ خورشید بانو نے کہا کہ میں 40 کنیزیں اور ساری دولت تیرے حوالے کرتی ہوں، صرف رومال کھول کے یہ موتی ایک مرتبہ دکھا دے۔ سلیم غلام نے کہا کہ بی بی، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ رومال میں نجف چاہ کر ہی کھولوں گا، مولا علی کی قبر پر ہی کھولوں گا، اس سے پہلے میں رومال نہیں کھول سکتا، میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ خورشید بانو نے کہا کہ اچھا تو رات یہاں ہمارا مہمان ہو جا، ہم سب تیرے ساتھ صبح نجف چلیں گے۔ خورشید بانو نے مسافر کے لیے خیمہ خالی کروایا۔ مسافر تھکا ہوا تھا، خیمے میں لیٹتے ہی سو گیا، لیکن سر حسین سینے پر رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد خورشید بانو کو پردرد آواز آئی، جیسے کوئی خیمے کے پیچھے رو رہا ہو۔ خورشید بانو اپنی کنیزوں کے ساتھ مسافر کے خیمے میں پہنچی تو دیکھا کہ مسافر بے خبر سو رہا ہے، لیکن اس کے سینے پر سر حسین فضا میں بلند ہوتا ہے اور آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خورشید بانو نے آگے بڑھ کر اس کے سینے سے وہ رومال اٹھا لیا، اپنے خیمے میں لا کر اس رومال کو کھولا۔ اس میں سے ایک سر برآمد ہوا جس کے گلے کی رگیں کٹی ہوئی تھی اور چہرہ خون آلود تھا۔ دو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور پوچھا، اے بے کس تو کون ہے؟ سر حسین سے آواز آئی، میں محمد کا نواسہ ہوں، مجھے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ خورشید بانو یہ سن کر گریہ کرنے لگی اور اپنی کنیزوں سے کہا کہ اس بے کس و مظلوم کا ماتم کرو۔ خورشید بانو نے اپنے بالوں کو خیموں کی تنابوں سے باندھ لیا اور کنیزوں کو بھی یہی کہا کہ تم سب گریہ کرنے لگو اور تم گر نہ جاؤ۔ یہاں تک ماتم کرتے کرتے تمام کنیزیں اور خورشید بانو بے ہوش ہو گئی۔ صبح کو مسافر سو کر اٹھا تو سر حسین کو غائب پایا۔ تلاش کرتا ہوا خورشید بانو کے خیمے میں پہنچا تو دیکھا خورشید بانو اور تمام کنیزیں بے ہوش ہیں اور بیچ میں سر حسین تھا۔ اس نے سر حسین کو اٹھایا، رومال میں باندھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ مسافر سر حسین لے کر روانہ ہو گیا۔ تمام کنیزیں اور خورشید بانو دوڑتی ہوئی مسافر کے پیچھے چلی۔ یہ سر حسین کا جلوس تھا جو نجف کی طرف روانہ تھا۔ فرشتے بھی گریہ کناں شریک جلوس تھے۔ جب نجف کا روزہ قریب آیا، دروازے سے 2 بزرگ برآمد ہوئے۔ انہوں نے کہا، مسافر سے لاؤ، ہماری امانت دے دو۔ مسافر نے کہا، قسم کھائی ہے کہ علی کے بیٹے کا سر علی کو دوں گا۔ جب مولا کی تربت پر پہنچا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، کہا، لا میرے حسین کا سر مجھے دے دے۔ اس وقت چاروں طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی، روضہ نجف میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔